جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت یہ بھی ثابت کر چکا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بلا جواز مسلط کردہ جنگ جو 39 دن جاری رہی، ننگی جارحیت جو 39 دن رہی، وحشت و بربریت جو 39 دن رہی، اور ان 39 دنوں میں ایران کی باکمال، بے مثال اور لازوال مزاحمت نے مجبور کیا امریکہ اور اسرائیل کو اور پاکستان کی ثالثی نے کہ مذاکرات کی بیٹھک لگی اسلام آباد میں، اور پھر گزشتہ روز دنیا نے دیکھا کہ باعزت طور پر بیٹھا ایران امریکہ کے سامنے 1979 کے بعد پہلی دفعہ اتنے اعلیٰ سطحی مذاکرات ہوئے براہ راست امریکہ اور ایران کے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہی ہوا جس کی توقع تھی کہ مذاکرات کا پہلا دور ختم ہوا کسی معاہدے کے بنا۔ جی ہاں، ذرا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سن لیجئے۔ جانے سے پہلے جے ڈی وینس نے ایک مختصر سی پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ سن لیجئے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان دوریاں کم کر کے کسی معاہدے تک پہنچانے کے لیے بہترین کوشش کی، تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے ایک سنجیدہ کوشش کی، سنجیدہ مذاکرات کی ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے، اور یہ خبر امریکہ کے لیے اتنی بری نہیں ہے جتنی ایران کے لیے ہے۔ معاہدہ نہیں ہوا، ہم امریکہ واپس جا رہے ہیں، ہم نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں، ہم نے نیک نیتی سے مذاکرات کیے، ہم نے اپنی شرطیں بتا دی ہیں۔ یہ ہماری حتمی اور بہترین پیشکش ہے، دیکھنا ہے کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ شکریہ۔ یہ کہہ کر اتوار کی صبح، مطلب آج صبح 6 بجے پریس کانفرنس کرنے والے جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کے اختتام پر جب یہ کہا کہ ہم نے اپنی بہترین جو تجاویز ہیں یا بہترین جو پیشکش ہے وہ ایران کے سامنے رکھ دی ہے، اب وہ جانے اور ہماری پیشکش جانے، یہ کہہ کر اپنے سامنے پڑی میز کو جے ڈی وینس نے 2 بار تھپتھپایا اور شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ نور خان ایئر بیس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب نے ان سے ایک آخری ملاقات کی، پھر وہ طیارے میں بیٹھے، گڈ بائی ٹاٹا کر کے روانہ ہو گئے۔ آسان لفظوں میں، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے 22 گھنٹے جاری رہنے والے مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں۔ اب رات آپ کو بتایا تھا میں نے، ذرا پچھلا ولاگ ذہن میں رکھیے، رات آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی ثالثی، جنگ رکی دونوں اطراف، اور بڑی تباہی سے ذرا پہلے جنگ رکی۔ یہ پہلی کامیابی تھی پاکستان کی، ایران کی۔ دوسرا، دونوں فریق مذاکرات پر آمادہ ہوئے، یہ دوسری کامیابی تھی پاکستان کی۔ ایران اور امریکہ کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں نے جنگ روکی، لیکن ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ جب صدر ٹرمپ ایک ٹویٹ کر چکے تھے کہ میں آج رات پوری تہذیب مٹانے جا رہا ہوں، پورا ایران تباہ کرنے جا رہا ہوں، اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے پاکستان کی کوششوں سے جنگ رکی، بڑی تباہی سے انسانیت بچی۔ یہ پہلی کامیابی پاکستان کی، یا پہلی کامیابی انسانیت کی، امن کی۔
دوسری کامیابی، دونوں فریقین اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے آمادہ ہوئے۔ تیسری کامیابی، دونوں فریقین مذاکرات پر آ گئے۔ چوتھی کامیابی، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب سے مل کر علیحدہ علیحدہ دونوں وفد پھر آمنے سامنے بیٹھے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1979 کے بعد پہلی دفعہ امریکہ اور ایران اتنے اعلیٰ سطحی مذاکرات میں آمنے سامنے بیٹھا ہے۔ تو یہ چوتھی کامیابی۔ پھر پانچویں کامیابی کہ دونوں بیٹھے، دونوں نے بات چیت شروع کی، حالانکہ دونوں ایک بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے تھے۔ ایران کی 12,500 جگہوں پر بمباری ایران میں ہو چکی، امریکہ اور اسرائیل نے بلا جواز جو بمباری کی، اور ایران کے سپریم لیڈر کا ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا۔ خامنائی صاحب ابھی تک باقاعدہ طور پر ان کا جنازہ بھی نہیں ہوا، اور خامنائی صاحب سمیت ایران کی مرکزی قیادت شہید کر دی گئی، اور مناب کی بچیوں سمیت 4,000 کے قریب معصوم بے گناہ لوگ قتل کر دیے گئے، اور تقریباً $150 ارب کا نقصان ہوا ہے ایران کا۔ تو اس ماحول سے ایران کا نکل کے آنا اور امریکہ کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر بیٹھ کر سنجیدہ گفتگو کرنا، پھر اپنی اپنی شرطیں رکھنا، اور پھر شرطوں والے مسودے ایک دوسرے سے شیئر کرنا اور تبادلہ کرنا۔ امریکہ نے اپنا مسودہ شرطوں کا ایران کو دیا، ایران نے امریکہ کو دیا۔ یہ بڑی کامیابی تھی۔ اچھا، اس کے بعد دونوں فریقین نے، یہ میں گزشتہ رات بتا چکا ہوں کہ جب میں نے کہا کہ مذاکرات کا یہ مرحلہ کامیاب ہوا، دونوں فریقین نے یہ طے کیا ہے کہ بات چیت جاری رہے گی۔ یہ جو جے ڈی وینس جاتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے، آخری جملے ان کے کیا تھے؟ ہم ایک سادہ سی تجویز کے ساتھ جا رہے ہیں کہ افہام و تفہیم کا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے۔ یہ ہماری حتمی اور بہترین پیشکش ہے، دیکھنا ہے کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ مطلب کہ مذاکرات، بات چیت ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں، بات چیت جاری رہنی چاہیے، اور ہم اپنی تجاویز دے کر جا رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں ایرانی اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ جیسا سوچا جا رہا تھا ویسے ہی ہوا کہ اتنی بڑی تلخی، اتنے بڑی جنگی ماحول سے نکل کر آنا، اور اتنی دونوں اطراف کی سخت شرطیں، اور پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ، مطلب اعتبار دونوں کو ایک دوسرے پہ نہیں رہا، اور پھر پیچھے گریٹر اسرائیل کے ایجنڈا، ایران کے تیل اور گیس پر قبضہ کرنے کے خوابوں والا ایجنڈا، اور مسجد اقصیٰ کا ایجنڈا، اور یہودی لابی، اور سپائلر اسرائیل۔ تو یہ سارے اسرائیل، آپ کو پتہ ہی، اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں، یہ سارے ماحول ایسا تھا، یہ سارے نکات ایسے تھے کہ یہ کوئی نہیں توقع کر رہا تھا کہ فوراً کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، یا فوراً کسی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ نہیں ہوتے۔ ہمارے اور افغانستان کا جب ہوا، بات چیت شروع ہوئی، تو 129 ملاقاتیں تو ایک شہر میں ہو گئیں، اور اس سے پہلے استنبول، دوحہ، پھر کابل، اسلام آباد، کتنی ملاقاتیں، کتنی باتیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا، اور پھر ہم دہشت گردوں کے پیچھے گئے اور دہشت گرد ٹھکانوں کے پیچھے گئے۔ لیکن یہاں یہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ فوراً دستخط ہو جائیں گے معاہدے پہ، لیکن یہ توقع ضرور کی جا رہی تھی کہ کوئی ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا کہ ان نکات پہ ہمارا اتفاق ہوا ہے، اور آگے بات چیت جاری رہے گی، اور بات چیت کا اگلا راؤنڈ فلاں جگہ پہ ہوگا۔ یہ توقع کی جا رہی تھی، اور اس کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی تھیں، اور میرا لاسٹ ولاگ آپ دیکھیں، اس میں نے بتایا بھی تھا کہ یہی کوششیں ہو رہی ہیں، اور امید ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گا، اور یہ جو ایک مشترکہ اعلامیہ آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ دونوں نے ہارڈ لائن، یعنی ایک مضبوط پوزیشن لے لی، اپنی اپنی شرطوں پہ جم گئے، تو پھر وہ درمیان میں آ کر مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہو سکا۔ وفد آئے، کامیابی،
شباشی فیلڈ مارشل سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی، پھر دونوں وفود کے سربراہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے، امریکہ اور ایران کے کامیابی، پھر دونوں طرف کے ٹیکنیکل ٹیمیں آپس میں بیٹھی۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا پچھلے 22 گھنٹوں میں۔ پھر ایک دوسرے کی ڈیمانڈز والے مسودے شیئر ہوئے، پھر وقفے سے 22 گھنٹے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوششیں ہوتی رہیں، اور اسی دوران یہ کتنے ٹینس مذاکرات تھے، کتنے سنجیدہ مذاکرات تھے کہ جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں، انہوں نے ان 22 گھنٹوں میں 12 سے زیادہ مرتبہ صدر ٹرمپ سے بات کی مذاکرات کے دوران۔ اور یہی نہیں، امریکی وفد نے اپنے جو کمانڈر سینٹ کام ہے ایڈمرل کوپر سے بھی بات کی، اپنے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی بات کی، اور اپنے وزیر جنگ اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ سے بھی بات کی۔ تو اتنے ٹینس تھے اور اتنے سنجیدہ مذاکرات تھے، اور اس طرح مذاکرات ہو رہے تھے کہ سارے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ اچھا، ایرانی رد عمل، امریکہ نے تو کہہ دیا ہے نا کہ جی ایران نے ہماری شرطیں قبول نہیں کی، لہٰذا ہم جو ہیں وہ اب تجاویز دے کر جا رہے ہیں، اور ایران کو چاہیے کہ وہ تجاویز مان لے۔ خیر، اچھا، اب ایک اور بات بھی میں ایران پہ آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پہلا مرحلہ کامیاب رہا مذاکرات کا، اور پھر اس کے بعد بات چیت نہیں رکی، آگے بڑھے گی، یہ بھی کامیابی ہے۔ اب جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایران نے امریکی شرطیں نہیں مانی۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ ان کی بات صحیح بھی ہے، لیکن اس سکے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایران یہ کہہ دے کہ امریکہ نے ایران کی شرطیں نہیں مانی تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کی شرطیں نہیں مانی۔ اور پھر اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ ایران نے باقی وہ جو ایران کی 10 شرطیں تھیں وہ علیحدہ تھیں، وہ تھیں جن پر یہ جو ابتدائی شرطیں مان کر پھر اس پر پہنچنا تھا۔ امریکہ کی بھی 15 شرطیں تھیں، لیکن مذاکرات کے اس پہلے دور میں ایران نے 4 شرطیں سامنے رکھی تھیں۔ پہلی کہ ابنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول رہے گا، ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ ابنائے ہرمز پر کنٹرول ہمارا رہے گا۔ دوسرا، جو ہمارا نقصان ہوا ہے جنگ کے دوران اس نقصان کا ہرجانہ دیا جائے۔ تیسرا، ہمارے تمام اثاثے جو فریز کر دیے ہیں، جو مختلف بینکوں میں ہمارے اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں یا باقی سارے اثاثے ہیں، وہ ہمیں ریلیز کیے جائیں۔ چوتھا، لبنان سمیت صرف ہمارے ساتھ جنگ بندی نہ کی جائے، بلکہ لبنان سمیت پورے خطے میں جنگ بندی کی جائے۔ یہ تھیں ایران کی ان مذاکرات میں شرطیں۔ اور امریکی شرطیں: جوہری پروگرام کا خاتمہ، افزودہ یورینیم سے دستبرداری، میزائل پروگرام ایک حد تک اس حد سے آگے نہیں ہونا چاہیے، ابنائے ہرمز کھلی رہے گی جیسے پہلے تھی، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، آزاد تجارتی رستہ رہے گا۔ اور یہ 3 شرطیں تھیں، اور اس میں خاص طور پر شرط جو ہے کہ ایران اپنا ایٹمی جو جوہری سائٹس ہیں وہ تباہ کر دے گا، یورینیم ہمارے حوالے کر دے گا، میزائل سسٹم کو نیچے لے آئے گا، اور پورے خطے میں جو ایران کی پراکسیز ہیں، ایران ان سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو یہ ابتدائی شرطیں تھیں، دونوں اپنی اپنی شرطوں پہ قائم رہے، دونوں نے ایک دوسرے کی شرطیں نہیں مانی، اور دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ اچھا، ایرانی موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ امریکی موقف میں لچک نہ ہونے سے مذاکرات بے نتیجہ رہے، یہ ایرانی کہہ رہے ہیں۔ امریکی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایرانی جو رویے تھے وہ بے لچک تھے، اس لیے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ ایرانی کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکی رویہ یا امریکی موقف میں لچک نہیں تھی، اس لیے مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ ہم نے بار بار اپنی تجاویز پیش کی، حقیقت پسندی پر لانے کی کوشش کی امریکی وفد کو، مگر یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ اچھا، بڑا سوال کیا ہے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے ہوئی جنگ بندی ختم ہو جائے گی آج یا کل، یا 2 ہفتوں تک جنگ بندی ہی رہے گی؟ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کم از کم 2 ہفتوں تک دوبارہ جنگ نہ ہو۔ جے ڈی وینس سے فیلڈ مارشل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے واپسی پر نور خان ایئر بیس پر بھی ملاقات کی،
اور ایرانی وفد سے بھی یہی بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک تو مذاکرات ختم نہیں کرنے، دوسرا جنگ بندی ختم نہیں کرنی۔ لیکن صدر ٹرمپ ہیں اور نیتن یاہو ہے، ان کا تو کچھ اعتبار نہیں اگلے لمحے کا، لیکن بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کم از کم 14 دنوں تک تو قائم رہے۔ دوسرا بڑا سوال، دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور یہ پاکستان کے ذریعے ہوں گے یا انڈائریکٹ ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اب کسی آخری مرحلے میں جب ساری شرطیں ایک دوسرے کے دونوں فریق مان لیں گے تو پھر تو ہو سکتا ہے آمنے سامنے بیٹھیں۔ اب پاکستان کے ذریعے، مصر کے ذریعے، ترکیہ کے ذریعے، سعودی عرب کے ذریعے، عمان کے ذریعے یا چین کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے بات چیت ہوتی رہے گی اور پاکستان اس بات چیت کے اس سارے عمل کو لیڈ کرے گا۔ تیسرا بڑا سوال، مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے، یہ کوئی غیر متوقع خبر ہے؟ نہیں، کوئی غیر متوقع خبر نہیں ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں، بڑے مرحلے ہیں اس میں اور بہت سارے، ایک پل سرات ہے، تنی ہوئی رسی ہے جس سے گزر کر جانا ہے، تو اتنی جلدی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں مذاکرات بے نتیجہ ہو گئے، ناکام ان کو نہیں کہا جا سکتا، بے نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔ مذاکرات کا یہ دور اینڈ ہوا بے نتیجہ، مذاکرات ابھی بھی جاری ہیں اس وقت بھی کسی نہ کسی طرح سے کہ جنگ بندی نہ ٹوٹے، حملے دوبارہ نہ ہوں، جنگ شروع نہ ہو، کوئی انتہائی فیصلہ یعنی ایکسٹریم والا فیصلہ نہ کوئی لے لے۔ تو میری نظر میں تو ایسا ہی ہونا تھا۔ ہاں، مشترکہ اعلامیہ جاری ہو جاتا، اگلا بتا دیا جاتا کہ آگے وینیو کون سا ہے، کہاں اگلے مذاکرات ہونے ہیں، یہ میں توقع کر رہا تھا، یہ نہیں ہوا۔ اور بات چیت میں نے جیسا کہا ہے کہ جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اب دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہے، جو چوتھا بڑا سوال ہے، کیا جنگ بندی ختم ہو جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گی؟ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ابھی پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو جنگ بندی کے لیے 14 دن دیے ہیں اس میں جنگ دوبارہ شروع نہ ہو، لیکن میں نے کہا ہے نا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ اگلے لمحے میں کچھ بھی ہو جائے، کچھ ممکن نہیں، لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ جنگ بندی ختم نہ ہو یا ختم نہ ہونے دی جائے۔ جنگ بندی رہے اور بیک ڈور بات چیت ہو، اس کے زیادہ چانسز ہیں۔ ایک تو ہے نا جنگ بندی ختم اور جنگ شروع، اس کے کم چانسز ہیں۔ جنگ بندی رہے اور بیک ڈور کوششیں ہوتی رہیں مذاکرات کی، اس کے زیادہ چانسز ہیں۔ جنگ بندی رہے اور پھر سے ڈائریکٹ مذاکرات، اس کے بھی کم چانسز ہیں۔ تو زیادہ چانسز کس کے ہیں؟ جنگ بندی رہے اور بیک ڈور کوششیں ہوتی رہیں۔ جنگ بندی ختم ہو اور جنگ شروع ہو جائے، اس کے چانسز ہیں مگر کم ہیں۔ اور جنگ بندی رہے اور ڈائریکٹ پھر ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے امریکہ اور ایران بیٹھے، اس کے بہت کم چانسز ہیں۔ اب آخری بات اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے، جے ڈی وینس نے جاتے ہوئے کیا کہا؟ جے ڈی وینس نے جاتے ہوئے کہا کہ ہم ایک سادہ سی تجویز کے ساتھ جا رہے ہیں کہ افہام و تفہیم کا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے۔ یہ ہماری حتمی اور بہترین پیشکش ہے، دیکھنا ہے کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ مطلب جاتے ہوئے امریکی وفد نے جاتے ہوئے اور یہ بتا کر کے یہ دور بے نتیجہ رہا ہے مذاکرات کا، ایک تجویز دے کے گئے ہیں پاکستان کو، امریکی اور ایران کو، اور اس تجویز کا لب لباب یہ ہے کہ افہام و تفہیم کا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مذاکرات بیک ڈور آگے بھی ہوں گے، اور مذاکرات اس وقت بھی یہ ہو رہے ہیں کہ جنگ بندی رہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول بہتر رہے، جنگ دوبارہ شروع نہ ہو۔ تو پہلا دور جس میں توقع کی جا رہی تھی کہ مشترکہ ایک کوئی اعلامیہ آ جائے گا، سٹیٹمنٹ آ جائے گی، وہ نہیں ہوا۔ پہلا دور مذاکرات کا ناکام نہیں ہوا، بڑی کامیابیاں ملی ہیں،
کہ جنگ رکی، بڑی تباہی رکی، دونوں ملک مانے کے مذاکرات کرنے ہیں، دونوں ملک پاکستان پہنچے، دونوں ملک آمنے سامنے بیٹھے، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے سے اپنی اپنی شرطیں اور تجاویز شیئر کی، دونوں ملکوں نے 22 گھنٹے کوشش کی، دونوں ملکوں نے چیزیں اپنے اپنے موقف سامنے رکھے، اور پھر یہ کہہ کر امریکی گئے ہیں کہ ہم نے ایک تجاویز دی ہیں کہ کوئی افہام و تفہیم کا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ مطلب بات چیت شروع ہے، مطلب ختم نہیں ہوئی، یہ مرحلہ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوا ہے، مگر یہ بات چیت جاری ہے۔ اب بڑا سوال ٹرمپ صاحب کو راضی کرنا کہ دوبارہ جنگ نہ شروع ہو، اور اس سے بڑا سوال نیتن یاہو نے ان مذاکرات کو پہلے دن ان مذاکرات پر بم پھوڑا جب لبنان پر حملہ کر دیا، اور پھر حملے کرتا رہا۔ بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہودی لابی کبھی نہیں چاہتی کہ یہ مذاکرات ہوں اور کامیاب ہوں، نیتن یاہو اور اسرائیل کبھی نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہوں اور کامیاب ہوں، لیکن بہرحال ایک بڑا تاریخ ساز دن تھا، تاریخ ساز لمحے تھے، اور ایک تاریخ ساز کام ہوا ہے پاکستان کے ہاتھوں، اور ابھی امیدیں نہیں ہارنی چاہیے، ابھی حوصلے اور ہمت کو نہیں ہارنا چاہیے، امن کے لیے کوششیں ہوتی رہنی چاہیے اور ہو رہی ہیں۔ ہاں، اتنی تلخیاں تھیں، اتنی سخت شرطیں تھیں دونوں کی، اتنا ایک دوسرے پر اعتبار نہ کرنے کی وجوہات تھیں، اور اتنی قتل و غارت اور شہادتوں کے بعد ٹیبل پہ لوگ بیٹھے تھے، تو اس مرحلے میں یہی ہونا تھا جو ہوا۔ ہاں، ذرا بہتر طریقے سے ہو جاتا تو ایک علیحدہ بات تھی، وہ بہتر طریقے سے نہیں ہوا، مگر مذاکرات بھی جاری ہیں انڈائریکٹ، بات چیت بھی جاری ہے انڈائریکٹ، ثالثی بھی جاری ہے انڈائریکٹ، اور جنگ بندی رہے اس کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔